آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید سنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر. پروگرام آپ کی آواز یورپ سے جاوید سنا کے ساتھ. ناظرین، ہم اس پروگرام میں مختلف مہمانوں، موضوعات اور مختلف طبقہ فکر سے متعلق لوگوں کی آپ سے ملاقات کرواتے ہیں. آج کے موضوع کا تعلق سیاسیات سے ہے. وطن عزیز میں سیاسی گہما گہمی بڑے عروج پہ ہے. پاکستان کا تمام میڈیا بڑے جوش و خروش سے جنوب سے شمال اور مشرق سے مغرب تک تمام سیاسی سرگرمیوں کو اپنے اپنے انداز سے آپ تک گوش گزار کرنے میں کوشاں ہے. آج کا پروگرام انہی سرگرمیوں کی ایک کڑی ہے اور موضوع ہے سیاست یا حب الوطنی. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ سیاستدان، سیاسیات اور حب الوطنی دو مختلف پہلو ہیں. تفصیل کے لیے در حقیقت سیاست یونانی لفظ پولیٹیکس کی توسیع ہے جس کا تعلق شہری اور انفرادی فنون خدمت خلق ہے. مگر آپ اس کو بدقسمتی یا خوش قسمتی سمجھیں، کیونکہ ہمارے ہاں سیاست کو جمہوریت کی ان بیساکھیوں سے چلانے کا دورہ ہے جس کی جمہوری بیساکھی جتنی مہنگی اور جتنی سرمایہ کاری پہ مبنی ہو اتنے ہی منافعوں کے حاصل کو سیاست کا نام دے دیا گیا ہے. کاش سیاسیات اور سیاسی تگ و دو کو کاروبار کی بجائے حب الوطنی سے ترجیح بند کیا جائے. خواتین و حضرات، آج کے دور میں سیاست جمہوریت اور جمہوریت سیاست سے منسلک ہے. صرف دیاندار سیاست اور شفاف جمہوریت ہی ہمارے ملک و قوم کی کامیابی، ترقی اور خوشحالی کا پیامبر ہو سکتی ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ سیاست کو ایک بحث و مباحثہ، الزام تراشی، جھوٹ، فریب اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں الجھا دیا گیا ہے. ہمارے آج کے موضوع کا مقصد بھی یہی ہے کہ سیاستدان کو اتنا سیاسی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسے حربے اختیار کرے جس میں سیاست اور سیاستدان کا مقصد ختم ہو جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ حب الوطنی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرے. پاکستان میں الیکشن کی سرگرمیاں عروج پہ ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کی تاریخ 11 مئی 1913 مقرر کر دی گئی ہے، جس میں ہر وہ پاکستانی جس کی عمر 18 برس سے زائد ہے ووٹ دینے کا حقدار ہوگا. ہم نے آج کے پروگرام میں پاکستان کی 3 سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو مدعو کیا ہے تاکہ یہاں کے سیاسی خیالات پہ روشنی ڈالی جا سکے. ان تینوں پارٹیوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. مسلم لیگ نون، سنگ بنیاد 16 نومبر 1988، قیادت میاں نواز شریف، انتخابی نشان چیتا. پیپلز پارٹی، سنگ بنیاد 30 نومبر 1969، قیادت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری، انتخابی نشان تیر. اور پاکستان تحریک انصاف، سنگ بنیاد 25 اپریل 1996، قیادت عمران خان، انتخابی نشان بیٹ. انہی پارٹیوں سے متعلق آج ہمارے مہمان ہیں پیپلز پارٹی ہالینڈ سے کرامت چودھری، سینئر وائس پریزیڈنٹ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مسلم لیگ نون ہالینڈ سے چودھری وحید اکرم، اور یہ ہیں صدر مسلم لیگ نون کے. اور ساتھ تیسرے ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں تحریک انصاف سے غلام حسین، اور یہ ہیں انفارمیشن سیکرٹری. ہم اپنی گفتگو کا آغاز چودھری کرامت صاحب سے کریں گے جو کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہالینڈ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تقریباً 25-30 سال ہو گئے ادھر ہالینڈ. اور پیپلز پارٹی سے کب سے وابستگی ہے؟ وہ تو ویسے تو جب سے ہوش سنبھالا اسی پارٹی سے ہے، لیکن ہالینڈ میں صحیح جالے جالے ہیں. اچھا اچھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جالا ہونا. جی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ تو فخر کی بات ہے، اس کے لیے لائلٹی ہے. بالکل. جی چودھری بھائی صاحب، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہالینڈ میں؟ مجھے 25 سال ہو گئے. 25 سال ہو گئے. اور کتنا عرصہ آپ کا ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ مسلم لیگ نون کے ساتھ یہاں 15 سال ہو گئے. 15 سال ہو گئے. اور آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ ہالینڈ میں ہر جگہ پہ ہے؟
جی 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 اس کے ساتھ تشریف فرما ہے اپنا غلام حسین. غلام حسین آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہالینڈ میں؟ السلام علیکم سہنا صاحب. وعلیکم ہالینڈ میں السلام. مجھے تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں. جی جی اور تحریک انصاف سے جو میری وابستگی ہے وہ 2010 سے ہے جی اور 2007 سے یہاں پر جو ہماری آفیشیل جو تنظیم ہے وہ کام کر رہی ہے. جی اور اس میں ہمارا پورا سیٹ اپ موجود ہے. ٹھیک ہے. تحریک انصاف ہالینڈ جو ہے وہ ابھی آپ کے پاس میں واپس آتا ہوں. جی 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 ہم بات شروع کریں گے اس سے کہ چونکہ یہ ایک الیکشن کا موقع ہے. 11 تاریخ کو الیکشن 11 مئی کو الیکشن جو انشاءاللہ ہوگا, لیکن ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ہم یہ اپنی جو پارٹی ہے اس کے بارے میں کچھ پازیٹیو کچھ جو چیزیں وہ کر رہی ہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہماری کچھ تشریح ہو. تو میں آپ کم از کم 2 وہ پارٹیز ہیں جو کہ آلریڈی گورنمنٹ میں تھیں اور ان سے میں شروع اس لیے کروں گا کہ آپ کچھ اپنی جو پہلی حکومت ہے اس کی کارکردگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے. دیکھیں جی پیپلز پارٹی کی جو تاریخ ہے بھٹو شہید سے لے کے اور زرداری صاحب تک یہ تاریخ جو ہے وہ قربانیوں کی تاریخ ہے. مزدوروں کے لیے جو ہے کام کیا ہے. آپ اگر دیکھنا ہے کہ یہ پارٹی نے کیا کام کیا ہے تو بھٹو شہید جو تھے الیکشن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ووٹ دینے کا حق جنرل ایوب کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. جی تو بھٹو صاحب آپ کا مطلب یہ کہ ان کو ڈیموکریسی کو لوگوں کو اس کا ہاں جی. حق جو تھا جی اور انہوں نے سٹرگل کی مارشل لا کے خلاف, ٹھیک اپنی جان قربان کی ماشاء اللہ. اور جی جی جان قربان کی اور یہ کہا کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں, ویسے مجھے زندگی کی ضرورت یہ نہیں. کب کہا انہوں نے؟ بھٹو جنرل ضیاء کے زمانے میں یہ انہوں نے اعلانیہ کہا اللہ کہ میرا تاریخ میں نام رہنا چاہیے چاہے کے لیے میں کسی جرنیل کے سامنے ہو یا نہ ہو, نہیں جھکوں گا. نہیں جھکوں گا. جی جی بھائی صاحب کارکردگی کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے بارے میں آپ کے کیا آرگومنٹس ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کارکردگی کی؟ جیسا پہلے بھی جب وہ موٹر وے شروع کی انہوں نے ملک کے لیے ایٹمی دھماکہ کیا, غریبوں کے لیے یلو کیب نکالی, ملک کو آگے لے کے جا رہے تھے جی کہ ان کے ملک سے نکال دیا گیا ہے جی جی مشرف نے. ٹھیک. اب پھر وہ آئے ہیں, اب پنجاب کی حکومت ان کو ملی ہے. جی جی اس میں انہوں نے بہت کام کیے ہیں. مثلاً دانش اسکول بنائے اور اپنا لاہور میں میٹرو بس چلائی. جی فلائی اوور زون بنائے ہیں. ٹھیک. اور بھی جو انہوں نے کام ہو سکتا کیا. جی غلام حسین آپ کی جو تحریک انصاف ہے اس نے ابھی تک اب اس کی پرفارمنس کیا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف ابھی تک اقتدار میں نہیں ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ فلی طور پر الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب 2008 کے الیکشنز ہوئے, میرے دونوں بھائی یہاں پر موجود ہیں جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی کارکردگی کیا رہی. سب سے پہلے تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ نہیں میں سوال نہیں پوچھا میں نے, میں اس وقت لیکن اس طرح میں آتا ہوں, میں نے آپ کی کارکردگی پوچھی ہے, آپ اس کا جواب دیں, میں آپ بعد میں اسی طرف جا رہا ہوں. اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, اسی طرف جا رہا ہوں. نہیں وہ بات میں آتے ہیں اسی طرف. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کارکردگی کا معیار سیٹ کرنا پڑے گا کہ کارکردگی کا معیار کیا ہے. اگر تو کارکردگی کا معیار بھٹوازم ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پھر صرف بھٹوازم ہی رہ جائے گا. اگر کارکردگی کا معیار صرف میٹرو بس اور جس طرح ابھی بات کر رہے تھے یہ اگر وہ ہے تو پھر شاید ہم صرف میٹرو بس تک ہی رہ جائیں گے. چیزیں اس طریقے سے آپ پھر وہی آپ تنقید کر رہے ہیں. میں تنقید کی طرف نہیں جا رہا ہوں, میں آپ کی کارکردگی پوچھ رہا ہوں, لیکن آپ بات بالکل کلیئر. آپ میری بات کو میرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی آپ دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں, اس تنقید پہ بھی ہم واپس آئیں گے, لیکن آپ اپنی جو ہے تحریک انصاف اس کے بارے میں کچھ بتائیں. میں اس کے بارے سے یہی تو بتا رہا ہوں کہ ابھی تحریک انصاف اقتدار میں نہیں آئی. اچھا اس لیے آپ اس کی اس وقت ابھی تک اس کی کوئی, میں اس کے لیے آپ کو ایک چیز اور بھی دے رہا ہوں کہ دیکھیں جو بھی آپ نے کارکردگی یا جس طریقے سے بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے لیڈرشپ پہ, اور پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پارٹی کی آئیڈیالوجی کیا ہے. ہاں اس طرف آ جائیں. آئیڈیالوجی یہ آپ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہمیں جو دوسری جماعتیں ہیں ان میں ہمیں کوئی آئیڈیالوجی نظر نہیں. پھر آپ تنقید کر رہے ہیں. آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا چیز ہے. بالکل وہی بتانے جا رہا ہوں نا کہ آئیڈیالوجی جو ہے, جو تحریک انصاف جو آئیڈیالوجی لے کر آئی ہے وہ یہی لے کر آئی ہے کہ جو پرانا نظام سیاست ہے
وہ غلط ہے. چل ٹھیک ہے جی. آپ جو صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے سے سوال ہے کہ آپ اگر بھٹوازم جو ہے وہ ایک آپ کی کارکردگی ہے تو کیا اس بھٹوازم سے پاکستان میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ دیکھیں جی تبدیلی آپ سنت صاحب جو اب ہم لوگ یہاں جو رہتے ہیں یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم میں پاکستان ملٹری کو تنہا دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. جنت ضیاء کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ جو ہم لوگ پاکستان میں سرمایہ بھیجتے ہیں تو یہ سرمایہ سے پاکستان ملٹری کو تنہا تک دی گئی. ٹھیک ہے. ابھی جو لوگ ادھر رہتے ہیں یورپ میں ہمیں پاکستان مطلب اتنی زیادہ فلسطین نہیں ہے لیکن ہم لوگ اپنا سرمایہ جو ہے پاکستان میں بھیجتے ہیں. اس کی بنیاد جو ہے وہی بتا رہا ہوں. اس کی جو بنیاد ہے وہ بھٹو صاحب نے رکھی. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے جنت ضیاء کے زمانے میں پاسپورٹ لینا بھٹو صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ میں ایک نہیں 2 ایٹم بم بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے اور جو یہ اکانومی کا ایٹم بم ہے وہ بھی میں ساتھ بنا رہا ہوں. آج پاکستان جو خوشحال ہوا ہے وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. آگے چلے آج جو شناخت پاکستان کی ہے وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے ہے. یہ کارکردگی بتا رہے ہیں آپ؟ کارکردگی بتا رہا ہوں. ابھی انڈیا اور ان کا جواب دے رہے ہیں. انڈیا ہمارے ساتھ بیٹھا ہے دنیا کی سپر پاور میں شامل ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کو اپنے نیشن کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دے سکا. ہمارے بھٹو صاحب نے اس وقت ہر آدمی اپنی جیب میں شناخت لے کے گھوم رہا ہے. اب جو شناختی کارڈ جو ہے وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے. آگے جائیں یہ نادرا جو ہے وہ بی پی کی وجہ سے ہے. نہیں نادرا سے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا نادرا کہاں پہ آیا. میں آن دا ریکارڈ. جی چوہدری صاحب میں بھی آپ کے پاس واپس آتا ہوں. جی چوہدری صاحب میٹرو بس آپ نے بنائی تو وہ کون سی کارکردگی ہو گئی؟ وہ بھی ایک کارکردگی ہے. یورپ کے برابر کی وہ بس چلائی ہے. لوگوں کو آرام ملا ہے. سستا کرایہ پہلے لوگ براش کرتا تھا لاہور میں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ غریبوں کو ہوگا. اچھا غریب کیا کریں گے اس میں؟ جی غریب سفر کریں گے سستا سفر کریں گے. اچھا جی. تو اس کے علاوہ ابھی اور کوئی جیسے مطلب ہے کہ چودھری کرامن نے کہا کہ جی ہم وہاں پہ پاسپورٹ اور یہ وہ سارا کچھ بتایا. اس کے علاوہ اپنا یہ میٹرو بس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ نواز شریف نے لوگوں کو روزگار بھی دیے ہیں. غریبوں کو قرضے بھی دیے تھے. اچھا جی مختلف چیزیں دی تھیں. آگے بھی انشاءاللہ وہ بہت سارے پروگرام لے کے آ رہی ہے مسلم لیگ. جی بہت سارے پروگرام. جی اپنا غلام حسین آپ یہ بتائیں کہ میں نے سوری کہ آپ کو پہلے میں نے آپ کو وہ کیا لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو بی ٹو دا پوائنٹ. تو ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت کارکردگی بات کرتے ہیں آپ کارکردگی کی بات کرو. میں نے آپ کے سوالات ان کو بالکل پوچھے ہیں. آپ اپنی کارکردگی کے بارے میں اور تفصیل میں جا رہے تھے. میں نے کہا میں ابھی واپس آتا ہوں. آپ اس تفصیل میں واپس جائیں. اس طرف جانے سے پہلے میں ابھی کرامہ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ پچھلے جو بھٹو صاحب کا جو دور تھا نو ڈاؤٹ ایک اچھا دور تھا. میں کافی حد تک ان سے انسپائر بھی ہوں. لیکن کچھ چیزیں جو ہمیں جو ابھی جو انہوں نے بات کی تھی کہ اس وقت جو ہے وہ تنخواہ دینے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں تھے. 1956 تک پاکستان وہ ملک تھا جو دوسرے ملکوں کو قرضے دے رہا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کس کو قرضہ دیا اس نے؟ انہوں نے کافی سارے ملک تھے جن کو وہ قرضے دیتے رہے. پاکستان دیتا رہا. میں آپ کو بتا دوں 1958 میں پاکستان نے ہالینڈ کو ایڈ دی تھی جب یہاں پہ طوفان آیا تھا. بالکل. اس کے علاوہ پاکستان واز ون آف دا فرسٹ کنٹری. ناظرین یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ جو غلام حسین کہہ رہے ہیں. واقعی اس زمانے میں پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ پاکستان واز ون آف دا کنٹری جس نے کہ ہالینڈ کو ایڈ دی تھی جب یہاں پہ بہت بڑا طوفان آیا تھا سیلاب آیا تھا. جی. اس کے علاوہ آپ کے جو ادارے تھے جو ٹھیک ہے جی پی آئی اے آپ کو پتہ ہے یہ سارے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایمریٹس ایئر لائن جو اس وقت دنیا کی ون آف دی بیسٹ ایئر لائن ہے ٹھیک ہے جی اس کو پی آئی اے نے اسٹارٹ کیا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اگر ہمارے حالات ایسے تھے تو اگر بھٹو صاحب کے دور میں ہم اس حالت تک نہیں لیکن آپ یہ بتائیں میں یہ بات پلیز اس کو میں آگے کنٹینیو کروں گا. جب ہم پہلے اس پوزیشن میں تھے کہ ہم دوسرے ملکوں کو قرضے دے رہے تھے اور آہستہ آہستہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حالات جو ہے وہ نہیں تو کچھ غلط ہوا. تو بات یہ ہوئی کہ پھر ہمارا جو معیار تھا وہ بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے کی طرف گیا. اس کا مطلب کہ ہم پروگریس نہیں کر رہے تھے. سو کارکردگی اوپر جانے کی بجائے کارکردگی نیچے چلی گئی. پیدا کلامی معاف. ناظرین ایک منٹ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد ابھی حاضر ہوں گے. ویلکم ناظرین سیگمنٹ کا دوسرے سے شروع کرتے ہیں اور میرا خیال میں الفاظ دوبارہ
غلام حسین کو دیتا ہوں کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. تو اب بات یہ ہے کیونکہ ہم پہلے کبھی اقتدار میں نہیں آئے, میں باقی ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف اس طرف جاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے, کیونکہ پہلے تو حکومت میں آئی نہیں. جی اب ہم ایک آئیڈیالوجی جو ہم نے ایک جو اپنا مشن بنایا ہے وہ ہے جی نیا پاکستان. نیا پاکستان ابھی ادھر واپس آتے ہیں. تھوڑی سی بھائی کسی بات پہ جواب دیتا ہوں کہ ابھی نہ تجربہ کار ہیں, آہستہ آہستہ وہاں کی بیروکریٹ جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ اس کے پنجے میں جب یہ لوگ آئیں گے نا تو پتہ چلے گا کیا دال کا بھاؤ کیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی, یہ آپ کا کیا مطلب ہے دال کا بھاؤ؟ جب کوئی بھی ڈیموکریسی جب ملک میں کام کرتے ہیں, بھٹو صاحب آئے, ان کو جنرل ضیاء نے مطلب پکڑ لیا, آگے نواز شریف کی گورنمنٹ آئی, وہ مشرف نے پکڑ لیا. ہمارے ملکوں کا جو بیڑا گرک ہے وہ ان جرنیلوں نے کیا ہے, جس میں ایوب خان سے لے کے جب بھی یہ برس اقتدار آئے ہیں انہوں نے پاکستان کو توڑا ہے. 1 انچ کا جو رقبہ ہے انہوں نے پاکستان کو لے کے نہیں دیا. لیکن جب بھی برس اقتدار آیا ہے بھٹو جنرل اپنا ایوب خان سے لے کے آگے جائیں جنرل ضیاء سے, اس سے آگے جائیں اپنا جنرل ضیاء سے, اس سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ چاروں دوروں میں پاکستان توڑا ہے. جی غلام حسین کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں ابھی بالکل ان کی بات سے اس بات سے متفق ہوں کہ جی دیکھیں جو ڈکٹیٹرشپ ہے یا جو مارشل ہے وہ ہمارے ملک میں اس نے کافی سارا کام کرا دیا. کون سے مارشل؟ لیکن وہ سارے مارشل وہ چاہے کوئی بھی رہا ہے. میرے خیال میں دیکھیں میں بھی ایک شہری ہوں, میں بھی اس پاکستان کا اتنا ہی حقدار ہوں جتنا آپ ہیں. میرے خیال کے مطابق میں علانیہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جتنی ترقی پاکستان نے ایوب خان کے دور میں کی وہ کسی ڈکٹیٹر کا اس کا خواب بھی نہیں دے سکتا. لیکن میں اس چیز کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جو جمہوریت, لیکن آپ اگری کرتے ہیں کہ ایوب نے ترقی نہیں, میں اس مسئلے میں یہ چونکہ دیکھیں ابھی ترقی کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں میرا مطلب ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں ڈیولپمنٹ اگر ہوئی ہے تو اچھی بات ہے, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, آپ گن لیں. لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ چونکہ ہم جمہوریت پسند لوگ بن رہے ہیں, ہم یہ شو کریں گے کہ ہم جمہوریت پسند ہیں. میرا سوال پھر ان سے یہ ہے کہ آپ کو جمہوریت کو کس نے روکا تھا, یا کون سی انٹرنیشنل قوت یا کون سا ڈکٹیٹر آپ کو اس بات پہ روک رہا تھا کہ آپ اپنا شاہانہ طرز زندگی ترک کر دیں, آپ امیر لوگوں سے جا کر ٹیکس وصول کریں, آپ جا کر ایک عام جو آپ کو جو بنیادی جو مسئلہ ہے آپ اس کی طرف جا کر دیں. آپ کو کس نے روکا تھا, کون سے ڈکٹیٹر نے آپ کو روکا تھا؟ جب بھی ہمیں جمہوری حکومت ملی ہے ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگوں نے کرپشن کو پروموٹ کیا. ایک منٹ میں ایک چیز اور ایڈ نہیں, آپ اس کا مطلب نہیں پروگرام آپ کے ہاتھ میں کرتے ہیں, اس کا آپ ٹائم لمٹ رکھیں نا, اس کی کوئی نہ کوئی آپ ٹائم لمٹ رکھیں. آپ مطلب کنٹینیوس کرتے جائیں گے تو وہ بیٹھے ہوئے لوگ. چاہے صاحب آپ اپنا آئیڈیا پیش کریں. جی آپ یہ 2 بندوں کو سنا آپ نے اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں نے مختلف اپنے خیالات پیش کیے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ ابھی تک ڈکٹیٹر کا زمانہ رہا اور ابھی کچھ نہیں ہوا. دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی کہ ڈکٹیٹروں کی وجہ سے ہماری جو نا وہ اپنا ڈیفیشنسی رہی. آپ کیا اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کی جماعت مسلم لیگ نون نے وہ بھی انہی ڈکٹیٹرشپس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا؟ جی بالکل, میرے بھائی کی بات بالکل سچی ہے کہ ڈکٹیٹروں نے ملک کو چلنے نہیں دیا. کوئی اپنا کام کر رہا ہے کہ اسے روک کے اس کو پھر ملک پیچھے چلا گیا. نہیں, لیکن جو اپنا غلام حسین ہے ان کی بات جو ہے اس میں بھی دم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صرف آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ آپ لوگوں سے ٹیکس نہ لیں, آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ غریبوں کو روٹی نہ دیں, آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ آپ انڈسٹری نہ لگائیں. یہ تو سوال بڑا جائز بنتا ہے. جی جائز بنتا ہے, لیکن اس ملک میں آرام طریقے سے کرنا پڑتا ہے. جس کی عادت ہی نہیں پڑی ہوئی اسے طریقے سے لانا پڑتا ہے. کس طریقے سے؟ مطلب ہے کہ اسے آرام سے قانون بنانا پڑتا ہے. وہ بنا ہی رہے تھے کہ مشرف نے ان کو پکڑ کے باہر پھینک دیا, باہر بھیج دیا. جی جی غلام حسین میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. اب پھر یہی سوال آ رہا ہے, پھر ان کی طرف یہ سوال آ رہا ہے کہ دیکھیں ہم ڈکٹیٹرز کو تنقید کر رہے ہیں اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. تو میرا پھر ان سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کو کس نے روکا ہے کہ آپ ملک میں تو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کہ ہم جمہوری پارٹی جمہوریت ملک کے اندر لے کر آنا چاہ رہے ہیں, ڈکٹیٹرز کام نہیں کرنے دے رہے. نہیں یہ سوال پلیز, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ ان سے صرف میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے روکا ہے کہ پہلے آپ اپنی پارٹی کے اندر تو جمہوریت لے کے آئیں. آپ اپنی پارٹیز کے اندر میں نے اپنے ایک منٹ ٹھہر جائیں, میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا
اتنا زیادہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہ کیا جائے کہ دوسرے کو کے خلاف باتیں کر کے ہم اس پروگرام کو کریں. لیکن ابھی تک آپ نے میرے خیال کے مطابق, سوری ٹو سے دیٹ, میرے خیال کے بعد آپ صرف بیٹھے ہوئے اٹیک کر رہے ہیں. آپ نے ابھی تک ایک چیز بھی نہیں بتائی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کی پارٹی کا ٹوٹل جو ہے وہ ان پٹ کیا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے. لیکن آپ کانسٹنٹلی اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. چلے میں اس طرف آ جاتا ہوں, لیکن چونکہ میں اس وجہ سے یہ بات میرے بھائی کو پوچھ رہے تھے, کوئی نہیں, ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں پوچھنے دیں, ٹھیک ہے آپ لڑائی ہے نہیں نا جی, ہم لوگ سیاسی آپ آپس میں سوال جواب سیاسی ورکر جو ہے وہ آپ مجھے پوچھیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیں سنا صاحب, ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ پاکستان ان حالات تک کیوں پہنچا ہے. آپ نے ان کی اگر آپ نے ان مسائل تک پہنچنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کے جواب چاہیے. اگر ایک عام بندہ جب جو ہے اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو یہ میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے 5 سال حکومت میں گزارے ہیں یا آپ اتنے عرصے سے حکومت میں چلے آ رہے ہیں. پلیز میرا سوال یہ کہ میں تنقید کر رہا ہوں, میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ کارکردگی کا معیار کیا ہے. کارکردگی کا معیار اگر تو بھٹوازم ہے تو کیا پھر ہم بھٹوازم میں ہی پڑے رہیں گے؟ اگر کارکردگی کا اس کا جواب لے لیں. کیوں جی, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کارکردگی کا معیار جو ہے وہ بھٹوازم ہے؟ کیا آپ نے بھٹوازم جو ہے وہ آپ اپنے کارکردگی کے معیار میں اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یا ایک آنرلی بتا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پارٹی کا جو ورکر ہوتا ہے نا وہ پارٹی کا سرمایہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں آپ تاریخ پڑھیں پاکستان کی, اور پیپلز پارٹی پاکستان میں واحد پارٹی ہے کہ جس کے ورکروں نے ہزاروں کے تعداد میں لوگوں نے کوڑے کھائے, جی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جیلیں کاٹی. جی, میرا اپنا قدر پاکستان کا سب سے کم عمر سیاسی قیدی تھا. میں ایک منٹ ادھر آپ کو لیں جی, انہوں نے کوڑے کھائے, آپ بتاؤ. میں دیکھیں ابھی تک میری بات کا جواب نہیں مل رہا ہے. جی آپ ٹھیک ہے نا جی, میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ پاکستان کو وائبل بنانے کے لیے, چلیں ہم اس بات کو چھوڑ کر آگے کی طرف چلتے ہیں. نہیں, آپ اپنا سوال کیونکہ دیکھیں, نہیں, آپ اپنا سوال ریپیٹ کریں, ریپیٹ کیجئے. نہیں, آپ اپنا سوال ریپیٹ کیجئے. لو جی, کوئی صاحب ان کا جواب دو, آپ بھی جی جواب دو جی. کیونکہ دیکھیں جی, اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, جو کہ تحریک انصاف اس وقت کہہ رہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے, آپ کس طرح آگے لے کے جائیں, پلیز میری بات پوری ہونے دیں. وہی لوگ آپ لے آئے ہیں پاکستان کو وائبل بنانے کے لیے, جن کو کہیں ٹکٹ نہیں ملے وہ ادھر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ میں ان کی اس بات کو, ٹھیک ہے میں اس بات پہ بعد میں آتا ہوں, میں اپنی بات کو وہیں سے جاری رکھتا ہوں کہ کارکردگی آپ نے کس طریقے سے شو کرنی تھی. کیا آپ نے, میرے بھائی کارکردگی تو آپ کی آئے گی اگر اللہ پاک آپ کو گورنمنٹ دیتا ہے تو 5 سال کے بعد ہم لوگ کارکردگی پہ بات کر سکتے ہیں نا. تو آج میں تو کر سکتا ہوں نا, یہ جو برا ترین جو گزرا ہے 5 دیکھیں نا, یہ تو ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے. دیکھیں نا, ایک آدمی فریش ہے, ان کے پاس دوسرا یہ ہے کہ ان میں نہیں, دیکھیں اگر ایک چیز کو دیکھا جائے تو ان کے ماضی میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ الیکشن میں آئیں گے تو پتہ چلے گا. دیکھیں اس وقت کیا جی 15 سیٹیں بھی لے رہے ہیں نا 15 تک, تو بڑی بات ہے. چودھری کرامت کو مکمل کیجیے. میں وہ نہیں ہوں کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ طاقت کا ستشمہ جو ہے وہ عوام ہے. ٹھیک ہے, اگر عوام ان کو چنتی ہے ہم ان کو سلوٹ کریں گے. تو آپ ایکسپٹ کریں گے؟ میں بالکل, آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے. ہماری تو لڑائی ڈیموکریسی جو ہے وہ ہم کہتے ہی ہیں, ہماری تو لڑائی جو ہے امروں سے ہے. اچھا, اگر یہ الیکشن تو حکومت میں آنے سے پہلے ہی تحریک انصاف کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. تحریک انصاف نے جتنے ہمارے جمہوریت کے جو دعوے دار لوگ بن رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, انہوں نے بات کی جمہوریت کی, میرے دونوں نظرات نے اس بات پہ کیا انسسٹ کہ جی ڈکٹیٹرز نے ملک کو تباہ کیا ہے. میں نے بات کی جمہوریت کی. ان کی پارٹیز میں جمہوریت نام کی کوئی چیز اگر ہے تو وہ سامنے آئے. تحریک انصاف کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. وہ 2 مخدوم جو ہیں, وہ جو ملتان سے ہیں, انہوں نے 25 لاکھ 40 لاکھ لے کے ڈکٹے لوگوں کو پرانے ورکروں کو چھوڑ کے یہ اتھینٹک رپورٹ نہیں. دیکھیں جی, وہ پھر ہم پرسنل ہو رہے ہیں. اس بات پہ اگر میں جاؤں تو پھر بہت ساری پھر ہم پرسنل, جیسا پرسنل ہم نے بات کی ہے ڈیموکریسی کی. اگر آپ نے جمہوریت کی صحیح صورت دیکھنی ہے نا تو آپ ہماری پارٹی کے اندر ہے, آپ کو پتا چلے گا کہ ایک عام ورکر جو ہے وہ اس وقت ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بن چکا ہے. ایک عام ورکر. ابھی اس پہ نہیں, میں اور ایک منٹ بتانا چاہوں گا. گل بھی سنو نا بادشاہ, بولی نہ جاؤ, گل بھی تو سنو نا. ناظرین, مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, ابھی ایک بریک پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی گرما گرم جو بحث ہے اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم ناظرین. بحث جو ہے وہ بڑی گرما گرم ہوتی جا رہی ہے.
اور اس میں آف کورس آرگومنٹ جو ہے ان میں دم بھی ہے، لیکن اگر یہ تینوں پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کے آرگومنٹ کو ایگری کریں تو پھر ان کے تینوں کا سیپریٹ کا وجود جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. آف کورس ہر پارٹی کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا اصول ہے، اور اسی کے لیے یہ ہر پارٹی اپنے لحاظ سے فائٹ کر رہی ہے. میں اس وقت سیکنڈ اپنا بریک کے بعد بھی دوبارہ غلام حسین کے پاس آؤں گا کیونکہ I took words from him. جی تو بات کر رہا تھا کہ آئیڈیاز جو ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اس وقت تحریک انصاف نے جو آئیڈیا دیا ہے نیا پاکستان کا، وہ بیسیکلی ہے کیا؟ ہم نے سیاسی طور پر نیا پاکستان بنانا ہے، سماجی طور پر نیا پاکستان بنانا ہے، اور معاشرتی طور پر نیا پاکستان بنانا ہے. پاکستان کے جو مسائل ہیں اس وقت وہ شاید ہر ایک آدمی جانتا ہے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں اس کے حل کی طرف تو تحریک انصاف اس وقت وہ واحد پارٹی ہے جس نے نہ صرف عوام کو پاکستان کے مسائل سے آگاہ کیا ہے بلکہ ان کے اوپر ڈیٹیلڈ پالیسیز بنا کر، یہ بات آپ بڑی قابل غور ہے اس وقت کہ ڈیٹیلڈ پالیسیز حکومت میں آنے سے پہلے ہی انہوں نے بنا دی ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی مسئلے کے لیے کیا حل ہوگا، اس کے لیے پوری پالیسی ایک تیار ہے. ٹھیک، اپنا تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی، سماجی، معاشی بیداری دی ہے. دیکھیں کیا آپ کے زمانے میں نہیں تھی؟ میں تو کہتا ہوں سیاسی بیداری نہیں تھی. بات یہ ہے کہ یہ سیاسی بیداری جو ہے وہ تو کہہ رہے نہیں، انہوں نے، میں کہتا ہوں نا ابھی نئے ہیں، تھوڑی دیر ان کو چلنے دیں. مطلب کہ آپ اتنے بھی نئے نہ کر دیں، ان کو 17-18 سال ہو گئے ہیں، ملٹری کے ساتھ 18 سال تک پتہ سا کر چھڑی ہے. اب پتہ ہے انہوں نے جو ہے جنرل مشرف سے بھی کوآپریشن کر کے جنرل مشرف کے ساتھ بھی رہے ہیں، کیونکہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے، ان کو یاد ہوگا. بات یہ ہے کہ سیاسی جدوجہد ہے، ایک ورکر جو ہے اس کی سیاسی جدوجہد ہی وہ ہے کہ اگر آپ نے، ٹھیک ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ جو عوام ہے پھر وہی بات ہے، اگر عوام ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ سیاسی پاکستان نیا بنائیں گے، اگر یعنی آپ کی پھر وہی وہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نظریہ ہے کہ اگر جی ہماری پارٹی کا بھائی صاحب آپ یہ بتائیں کہ سیاسی طور پہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے کیا کیا، سیاست کو کہاں تک آپ نے پہنچایا، مطلب سیاسی بیداری نہیں آئی ہے آپ کے زمانے میں، سماجی بیداری نہیں آئی ہے، اور جو معاشی بیداری بھی نہیں آئی ہے، آپ نے کیا کیا؟ صاحب ابھی تو یہ سوال ہی کرتے جا رہے ہیں، ابھی ان کو چانس نہیں ملا نا، آگے آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کو چلانا کتنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. ہمارے اپنے ضلع میں ان کا جو سربراہ ہے نا وہ ساری پارٹیوں سے نکلا ہوا ہے اور اس نے اقتدار میں رہا ہے، اس کے گلی بھی نالی بھی نہیں بنا سکا. اچھا، تو وہ ان کا ہیڈ ہے اور اس ضلع میں میرے خیال ہے ان کی ایک سیٹ بھی نہیں جیتے گے. اچھا، مجھے یقین ہے. نہیں خیر، مطلب کہ وہ لیٹس ناٹ بی سو پرسنل، لیکن یہ چیز ہے کہ آپ نے جو میرا جو سوال ابھی تک وہیں کا وہیں ہے کہ سماجی طور پہ یا سیاسی طور پہ مسلم لیگ نون نے کیا اپنا کام کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں شہباز شریف نے اتنا کام کیا ہے کہ جہاں کوئی کرائم ہوتا ہے، ریپ ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر لے کے ڈائریکٹ پہنچتا تھا. یہ تو سماجی ہو گیا. ہاں جی، سیاسی بھی اس نے جناب یہ کیا اس نے انہوں نے نہیں مطلب میرا جہاں تک ابھی بات تو نہیں ہوئی، لیکن میں آئی ایم کوائٹ شیور کہ جو تحریک انصاف ہے ان کا یہاں پہ ہینڈ بہت سارا اپر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پورے الیکشن کروایا، ایک بچے کا ووٹ کا الیکشن کے ساتھ آیا. کہاں پہ کرایا جی؟ وہ کتنے پارٹی میں کرایا، چھڑیا کرے جو حساب سچا اپنا سینئر نائب صدر بنے ہیں. کہاں پہ؟ پاکستان میں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے روٹ اپنا جو ہے عوام میں سے آپ نے الیکشن کروایا؟ عوام سے ہی کرائے ہیں، پارٹی میں جو تھے ممبر ان میں سے ہی کرائے. ہم نے تو وہ نہیں دیکھا جی. نہیں کرائے ہیں، پھر لاہور میں کرائے ہیں. جو صاحب آپ نے کرایا نا؟ ہماری پارٹی میں تو الیکشن روٹین کے مطابق ہوتے رہتے ہیں جی، اس میں کوئی ہے، اس میں جو ہے نہیں، وہ آپ کو مطلب کہ پڑھنا چاہیے نا، آپ کو سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ پارٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور آئندہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے بھائی ہیں تحریک انصاف کے، یہ اتنے زیادہ وہ کر رہے ہیں. آئندہ جو 4 سال اگر خدا نخواستہ ان کو گورنمنٹ مل بھی جاتی ہے تو یہ اگلے 4 سال بھی ہمارے بغیر نہیں چل سکتے. آپ کی ضرورت پڑے گی. ہاں، ہم آپ کو پتہ ہے، ایک سیکنڈ ذرا آپ پوری مکمل کرنے دیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت 4 سال کے لیے ہماری ہے، اور یہ بھائی صاحب جو جشیلے اگر 4 سال میں اگلی بار گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو جو بھی بل پاس کرانا ہے نا وہ پہلے سینٹ میں جائے گا. اس کا مطلب ہے تو تاندہ رکھی ہے نا
جی ان کے پاس سینٹ ہے اس لیے نہیں آپ ان کے پاس تھوڑا سا ان کے ہم اسی میں پھنسے رہیں گے غلام حسین. میں اس سے تھوڑا سا آگے لے کر جاؤں گا. شارٹ کیجیے. ابھی تک کی جو سیاست ہے ٹھیک ہے جی ہر ایک اس سے آگاہ ہے کہ وہ صرف چند 100 یا چند ہزار خاندانوں تک محدود. یہ تو میں اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی تو پھر کون سی ایسی پارٹی تھی جس نے آ کر اس کو وہاں سے باہر نکال کر عام عوام تک اسی طرح ہی ہوگا. چھوٹی سی بات ہے یہ سیاست ایسی چلے گی نہیں اس طرح گندے لوگ نکل جائیں گے اچھے لوگ آگے سے آئیں. اگر پارٹی میں جو غلط لوگ ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے جمہوریت کی کیونکہ ملک کے مسائل کا اصل حل جو ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے. جمہوریت کا تسلسل ہے. اگر جمہوریت بالکل ہم ڈے 1 سے اس بات پہ ایگریڈ ہیں کہ جمہوریت جو اصل جو روح ہے جمہوریت کی وہ پھر ہونی چاہیے. اگر ہم صرف بات کرتے ہیں کہ جمہوریت ہم نے ملک میں نافذ کرنی ہے لیکن جب بات آئے اپنی پارٹی کے اندر تو ہم تاحیات چیئر پرسن بنا دیتے ہیں. دونوں پارٹیز کے اندر مثال آپ کے سامنے موجود ہے. عمران خان نے آ کر یہ اعلان کیا کہ پارٹی کا ہیڈ صرف 2 ٹرم کے لیے بنے گا اس سے زیادہ نہیں بنے گا. تو جو آپ کے الیکشن ہوئے الیکشن بالکل آپ کے سامنے ساری جڑے سر پاٹے نے بالکل دیکھیں عوام کو یہی ہے 70,000 بندے بڑے نے 60,000 نے سر پاٹے. نہیں دیکھیں پنجاب میں اگر 36 اضلاع میں الیکشنز ہوتے ہیں تو 32 میں پیسفلی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بالکل انوسنٹ ہوں. میں وہ ٹی وی کی رپورٹ دے رہا ہوں جو مجھے ملی ہے. بالکل نا کہ 32 اضلاع میں اس چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 اضلاع میں مسائل ہوئے ہیں لیکن دیکھیں عوام کو ابھی اس چیز تک آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اس کے مجھے ایک سوال کرنے دیں یہاں پہ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اس قسم کے حالات ہوئے ہیں کہ ہماری قوم میں ابھی تک وہ شعور پیدا نہیں ہوا ہے اور ہر شعور پیدا کرنے کے لیے آپ کو مختلف سٹیپس لینے پڑتے ہیں. اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک چھوٹے بچے کو 5-7 سال کے بچے کو آپ میٹرک کی کتاب دے دو کبھی نہیں پڑھ سکتا ہے. اس لیے اس کو پہلے 3ری 4تھی 5ویں 10ویں سب کو قاعدہ پڑے گا پھر آئے گا. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی عوام پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں؟ نہیں بالکل ایسے نہیں ہے. جس کی وجہ سے میرا نہیں میں آپ کو بلکہ میں سپورٹ کر رہا ہوں آپ کے جو سوال کا جواب دے رہا ہوں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ عوام کو جو اس چیز میں جو ڈیموکریسی کا شعور جو ہے وہ بڑی فاسٹ اور بڑی تیزی سے اس کو اوپر لاگو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اسی چیز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ تحریک انصاف کو اس چیز کا کریڈٹ تو ضرور دیں کہ باقی پارٹیوں نے اتنے گراس روٹ لیول تک وہ گئی نہیں ہیں. تحریک انصاف وہ واحد جماعت ایون پاکستان کے اندر جو دوسری جماعت ہے جس کے اندر بلکہ پہلی جماعت میں کہوں گا وہ جماعت اسلامی ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کے اندر وہ جماعت اسلامی ہے. جی جوہر صاحب آپ کو بات وہی آگے جو پہلے بھی میں نے اپنے خود ہی مثال دی ہے یہ جماعت اسلامی کی مثال دی ہے نا. میں آج تاریخ پہ نا آپ میری بات نوٹ کر لیں یہ طریقہ انصاف نا دوسری جماعت اسلامی جو ہے دوسری جو جماعت خیر وہ تو میرا بلو چاہے سب کچھ کہا نہیں جا سکتا. جی جیسا ایک منٹ جی جواب دینے دیں. دیکھیں آپ بات جواب ٹھہر کے بھی دے سکتے ہیں آپ پریکٹیکلی ہوا ہے ایک جواب آپ ٹھہر کے بھی دے سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی نے آج تک کتنی سیٹیں لی ہیں پاکستان. چودھری اکرم بھی بیٹھے نہیں یار. یہ جو کہتے ہیں نا کہ سب امیروں کی پارٹی ہے بڑے بڑے لوگوں کی پارٹی ہے انہوں نے بھی بڑے لوگ لائے ہیں تو پارٹی چلی ہے. جنگیر ترین لائے ہیں پیسے والا آدمی وہ پیسے والا سب سے بڑا پیسہ گروپ لاہور کا جو ہے وہ جو سارے وہ انہوں کی پارٹی کا ہیڈ ہے جو پیسے بھی خرچ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک جو چیز جو مطلب ہے کہ اگر کسی پارٹی نے کچھ جیسے کہ میں نے ایوب خان کے بارے میں کہا تو اس نے کام کیا لیکن اسی طرح اگر تحریک انصاف نے روٹس لیول تک آپ کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے. آپ نے جو ایوب خان کے چلے مطلب کو اس پہ ڈیبیٹ لیکن یہ پاکستان کی توڑنے کی بنیاد بھی ایوب خان ڈکٹیٹر کبھی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا چاہے وہ جو میں بڑی بےتابی سے وہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی آپ نے جو گراس روٹ پہ ڈیموکریسی ہے جیسے کہ مطلب اپنا گاؤں میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں تحصیلوں میں ضلعوں میں وہاں پہ آپ نے کچھ اس میں ڈیموکریسی کو کچھ اپنا انتظام کیا؟ جی انشاءاللہ پلان بنایا مسلم لیگ نون نے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ گاؤں میں پنچایت بنائیں گے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس کا ختم کریں گے کھانا کلچر
بنائیں گے, पंचायत बनाएंगे, उससे और मसाइल पैदा होंगे. कैसे? गांव में जो पंचायतें हैं ना वो भी अपने धड़ों को अपने लोगों को बचाती हैं. अच्छा, साफ तो कोई तो वो डिवाइड हो जाएंगे आपका मतलब? डिवाइड करेंगे तो फिर बाहर पड़ेंगे. अच्छा, इनको ये पता ही नहीं है. फिर आप मसला बता दें कैसे हल करेंगे. आप बता दें कि मतलब कि अगर थाना कल्चर जो उसको बेहतर करें तो कैसे करेंगे, या आप उनके कमेंट सुने या आप थाना कल्चर बेहतर करें. नवाज शरीफ ने डायरेक्ट नंबर भी दिया था. अच्छा, किसी को कोई थाने से शिकायत है, किसी को कोई गरीब को जुल्म हुआ है, मुझे डायरेक्ट फोन करें. विश्वास भी पहुंचता था उधर. अच्छा जी, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत काम किया. इंशाल्लाह आगे भी जो ला रहे हैं वो प्रोग्राम, इंशाल्लाह आप देखेंगे मुल्क को किधर लेके जाएंगे और इंशाल्लाह जाएंगे जीतेंगे. अच्छा चले जी. मैंने देख रहा हूँ गुलाम हुसैन बड़ी बेताबी से कोई जवाब देने के लिए इंतजार है. इन्होंने बात की जी कि इन्होंने कहा जी कि थाना कल्चर, असल में इन्होंने इस चीज को मेरे ख्याल में शायद गौर से नहीं सुना. जो बात कर रही है तहरीक इंसाफ, इस पे देखें, मैंने पहले कहा ना कि हमारे पास डिटेल्ड पॉलिसी मौजूद है, आप उसको जाके स्टडी करें फिर आके आप बात करें. जो बात की गई है जी कि थाना कल्चर को चेंज करने के लिए हमने ये सिस्टम मुतारफ करवाने जा रही है तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जब उसकी हुकूमत आएगी, कि जो थाने का जो हेड होगा उसको बराह रास्त आवाम से मुंतखब करवाया जाएगा. उसमें ये नहीं होगा कि अपनी मर्जी का चुनकर आपने थाने के ऊपर लगा दिया और फिर आप तहसील में या उसमें जो चाहे आप करते रहे. आप ये समझते हैं कि वो कामयाब हो? बिल्कुल इंशाल्लाह. जब यानी वो मतलब एक और यानी हर चीज इलेक्शन से होगी, सिलेक्शन नहीं होगी. देखिए जमहूरियत तो यही कहती है हर चीज इलेक्शन, जो भी काम हो वो अवाम की मर्जी के मुताबिक हो, जो अक्सरियत कह रही है. और उसमें क्या 2-3 धड़े नहीं बनेंगे? देखें जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट आपका जवाब देना. इनको गांव के प्रॉब्लम का पता ही नहीं है अभी. कैसे नहीं पता जी? गांव में धड़े बनते हैं जो लगाएंगे वो अपने आदमी से फिर वही प्रॉब्लम होगी. और नहीं, लेकिन वो देखो दूसरी तरफ तनख्वाहें ज्यादा करें. नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त आपका जो हेड है वो अपना थाने का, वो जैसे अमेरिका में जैसे शेरिफ होते थे उस तरीके से अगर आप वो गांव का, शहर का या तहसील का वो इलेक्टेड होगा तो उसकी तो लोग फिर सुनेंगे. इलेक्टेड की वो नहीं सुनेंगे. थाना कल्चर जो है ना, थाने के पुलिस वालों की तनख्वाहें ठीक करें. ये अपने एमपीए जो है ना इनको भी रोकेंगे. नवाज शरीफ ने अभी मैंने सुना था उसको बता रहे थे मेरे कजन, वो कह रहे थे कि वो कहता है कि आगे हम थाने को इतना करेंगे, साफ सफाई कर देंगे, तो ये जो गलत काम लोग कराते हैं ना एमपीए, ये सब रुकवाएंगे. अभी इसकी सफाई करते हैं, पहले एक ब्रेक हो जाते हैं. नाज़रीन चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ और बात टिकट्स की हो रही थी. जी गुलाम हुसैन, आप कह रहे थे टिकट्स का जो तहरीक इंसाफ जो टिकट बांट रही है, जो टिकट दे रही है, वो बड़ी एक खास थ्योरी के तहत एक खास फलसफे के साथ दे रही. क्या वो देखिए इसके लिए बिल्कुल एक क्राइटेरिया सेट किया गया है जी, ठीक है, जो इलेक्टेड बॉडीज बनकर आई हैं उनको भी, और बिल्कुल हर बंदे के लिए ये चीज ओपन रखी गई. आपने अभी कहा टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आपने अभी कहा कि वो जो जिस तरीके से दूसरी पार्टीज कर रही हैं वो भी हमको पता है. वो आपको क्या पता है? वो यही नजर आ रहा है कि वो धड़ेबंदी की सियासत हो, धड़ेबंदी की सियासत. नहीं, आप हर वक्त मतलब कोई बात तो दूसरों को करने देना जी. वो कहते हैं कि आपकी जो पार्टी जो है, जो आप टिकटें दे रहे हैं वो धड़ेबंदी के साथ है. नहीं सुना साहब, ऐसी बात नहीं है. कारकर्दगी पे भी दे रहे हैं. ये जो दे रहे हैं इनके कितने आदमी लूट के चले गए हैं. सरदार आसद पहले नून में मुस्लिम लीग में रहे, फिर पीपल पार्टी में रहे, फिर आप इनके पास गए, इन्होंने टिकट का उनको पता चला नहीं, वो भाग गए. अच्छा, और भी कितने लोग नाराज हुए हैं, भाग गए. तो धड़ेबंदी नहीं है आप में, फेवरेटिज्म नहीं है आप लोगों को, मतलब आप लोग जो जिनको वो टिकट दे रहे हैं वो उसके हकदार हैं जिन्होंने वाम की खिदमत की है. जुबे के वाम को देते हैं, पीछे कहते भी हैं कि ये आए आगे हमारे काम करे. वो अपने हल्के में बनाते हैं ना, अपने आप का नाम बनाते हैं, पहुंचता है लीडर तक, ठीक है, टिकट देता है. जी आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी जो है वो तो आपको पता है, उसको पता है मेरा जियाला कहाँ है तो उसको टिकट देती है. ऐसे तो नहीं हम दूसरों की तरह टिकटें नहीं तकसीम करते. हमारे अभी चोई साहब से मेरी बात हो रही है. जी आप एग्री करते हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है हम ऐसे नहीं करते? राना फारूक साहब, मैंने जब राना फारूक साहब उनको क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर आपका बेसिक सवाल जो बनता है वो ये है कि आपका क्राइटेरिया क्या है जी, आप बताएं. क्राइटेरिया वो मेरे ख्याल में नहीं, वो ये आपका क्या तरीका कार क्या है? टिकटें तकसीम करना इनका अपना मसला है मेरे भाई. ये जो है ना कारकर्दगी, टिकटें तकसीम करना, ये आने वाला जो वक्त नहीं, वो कहते हैं कि इंसाफ, मैंने सबसे पहले बात कर दी है, मैंने सबसे पहले बात की है कि अल्लाह पाक करे इनको जो है वो कामयाबी हो. तो आगे जब फिर हम लोग भी वो तो कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि हमें डराया जा रहा है, ऐ करोगे तो ऐ हो जाएगा, पैसे मांग के
लोगों से अगर पैसे मांग के अगर मैं और आप भी इतने देर से यहाँ एक हॉस्पिटल बना लें तो लोगों का कर लीजिए मैं जो आपने देखा टिकटें दी हैं तो वो काबिल भी नहीं है, इन्होंने दी हैं नहीं, लेकिन आपने कौन से काबिलों को दिया है? नहीं सना साहब प्लीज इसमें पे बात है कि ये इनको गाँव के सियासत की पता ही नहीं है, गाँव में सियासत कैसे होती है ये बड़ा मुश्किल था। जो प्रॉमिस किया गया था कि जी 25% यूथ को टिकट दी जाएगी, वो 35 से 40% यूथ को टिकटें दी जा रही हैं। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने जो बात की थी कि पैसे लेके देखें, कम से कम आप पूरी दुनिया में कम से कम गैरों के आगे भीख मांगने से बेहतर है कि आप अपने लोगों के साथ मिलकर, और आपने एक मुल्क के लिए ये अचीवमेंट थी, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने ये बात की है तो ये ज़हन में रखें कि आपका पाकिस्तान का वो वाहिद हॉस्पिटल है जो कि आपके मुल्क ये आप हॉस्पिटल को छोड़े एक बात मैं आपको बताऊं, देखें हम यहाँ से हॉलैंड से इकट्ठी करके डोनेशन नहीं जी, मैं उस प्रोग्राम को करवाने वाला हूँ। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने अपना शौकत खान का जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। सना साहब, मैं पिछले दिनों पाकिस्तान में था, हमने सबसे जो इजी वे है, हमने अपनी कौम को मांगतों की कौम बना दिया है। हर बंदा, अब ईद मिलादुन नबी है मिसाल के तौर पर, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक बहुत बड़ा ये दिन है। मैं पाकिस्तान में था, हर बंदा चंदा मांग रहा है, हर बंदा जिधर जाओ मांगतों की कौम बनी हुई है। भाई अल्लाह तुम्हें अगर 10 रुपए तुम्हारे पास है तो अपने से कुछ दे के अल्लाह की राह में तकसीम कर दो, खत्म दिला दो या जो भी है। तुम एक मांगतों की कौम जो है दुनिया में मांग रहे हैं ये नहीं, वैसे वो नहीं होना चाहिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आप एक बात जो कह रहे हैं ना गुलाम हुसैन कि देखिए हमने यूथ को दिया 25 पर 35, देखो अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है। उसमें आप अपनी ऐसे ही है कि मैं एक इम्तिहान में बैठा हूँ, अब जो मैं उसका पर्चा मैं अपना जो लिख रहा हूं वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है वो मेरा रिजल्ट बताएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये कोई आपकी अपनी पॉलिसीज है, आप उसको एडवांटेज भी नहीं ले सकते। नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं मैं आप बिल्कुल जवाब दीजिए, आप मुझे भी बोलने का मेरा भी कुछ राइट है बोलने का। अगर आपने ये देखे कि इस वक्त अगर आपने ये सिस्टम किया है, जवानों को दिया है, तो ये अपनी आपकी आइडियोलॉजी है, वो दूसरे का उसके साथ तल्लक नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपने लिहाज से अपने तरीकाकार से वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहा है। तो ये तो अब तक महदूद हुई ना, दूसरों का तो इसका तल्लक कोई। मैं इसका जवाब इस तरीके से देता हूँ कि देखें, पहले भी ये बात हो चुकी है कि जिस तरीके से अभी तक पाकिस्तान चलता आया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे भी इस चीज को कह रहे हैं कि 90% लोग। किसका सर्वे है ये? अक्सर कहा जाता है कि टीवी में आया, अखबार में आया सर्वे, कोई सर्वे का रेफरेंस दे, मैं उसको चेक करता हूं। मैं आपको ये किसका सर्वे में है, कौन से सर्वे में, मैं जस्ट विच सर्वे वहां आगे का सर्वे देख लें। हां जी, आप गैलप का सर्वे देख, गैलप के सर्वे में क्या आया, इसके अलावा गैलप के सर्वे में क्या कहा जी कि 90% लोग देख रहे हैं, 90% लोग। थोड़ी सी जर्मनी का सर्वे किसका मतलब है, वो सर्वे ठीक है, जर्मनी का सर्वे आप मानते हैं, वो तो सर्वे कह रहे हैं 90% लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सही सीमत में नहीं जा रहा। जो कुछ अभी तक पाकिस्तान के अंदर होता आया है, इससे अब ये चीजें तो बिल्कुल आम बंदे को भी पता है कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं मुल्क के, इसका मतलब ये है कि अभी तक पाकिस्तान को सही तरीके से नहीं चलाया गया। पाकिस्तान गलत सीमत में जा रहा है, उसको हमने बिल्कुल इसको एक नया पाकिस्तान बनाना है, और इसके लिए हमें बहुत बड़े फैसले लेने होंगे, मुश्किल फैसले लेने होंगे जो अभी तक हुकूमतों ने नहीं लिए। आपने ये कहा कि अभी पाकिस्तान अभी तक जो सही सीमत में नहीं जा रहा, बिल्कुल मैं ये कहता हूं नाज़रीन, मैं ये कहता हूं कि हमारा पाकिस्तान 100% राइट डायरेक्शन में जा रहा है। उसकी वजह क्या, आप आज से 10 साल, आज से 5 साल पहले देखें, कौन सा मिनिस्टर जिसके खिलाफ आप कुछ कह सके, कौन सा MNA था, कौन सा MPA था जिसके मतलब आप उसको कटहरे में खड़ा कर सके, कौन सा मिनिस्टर था जिसके आप डिग्री की जो सनद है उसको रिजेक्ट करके उसको सजा दी जा सके। मेरे ख्याल के मुताबिक ये सब सेरा जाता है तो मीडिया को जाता है। मीडिया ने इतना उजागर कर दिया कि हर किसी, जैसे जब सना आपके घर में पहुंच गया है, इस तरह बाकी मीडिया भी आपके घर में आपको केटर करता है और आपको हर चीज की से उजागर करता है। ये वो उजागर है, ये वो चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक उस मुकाम पे पहुंच गया है कि कम से कम आज पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम को शऊर पैदा हो गया कि उन्होंने कहना क्या है,
کرنا کیا ہے, ابھی تک اس میں بہت ساری درستی چاہیے. ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچے اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ تینوں جو اسپیکر ہیں بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا. لیکن میری طرف سے یہ اپنی عوام کو ایک میسج ہے کہ خدا را اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں ہم اپنی برادری سے باہر نکل کر اپنے قوم کی, اپنے ملک کی, اپنے وطن کی سوچ میں پڑیں اور وہ کام کریں جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. بہت بہت شکریہ جاوید ثنا کی طرف سے. اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات. آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید ثنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر.